نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق آسمان سے ندا آتی ہے کہ یہ بندہ بڑا ہی گناہ گار، جھوٹا اور فاسق اور فاجر ہے، اسے جہنم کا بستر مہیا کر دو، اس کے نیچے بچھا دو اور جہنم کا لباس اس کو پہنا دو اور جہنم کے دروازے اس کی قبر میں کھول دو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں 99 سانپ چھوڑے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے ہیں، اس قدر وہ زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کے زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے تو پوری زمین کی معیشت، باغات اور کھیتیاں کڑوی اور زہریلی ہو جائیں، اور پھر وہ زمین آئندہ کے لیے فصل اگانے کی قوت سے محروم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں قول زور نہ چھوڑے اور عمل زور نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قول زور کیا ہے؟ ہر وہ زبان کا بول جو شریعت کی میزان پر جو فٹ نہ ہو، وہ قول زور ہے۔ اور عمل زور یہ ہے کہ جسم کے اعضاء سے ایسا کام لے جو شریعت کے خلاف ہو، اور اگر ایک انسان روزے کی حالت میں قول زور یا عمل زور سے باز نہیں آتا تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پر اس ماہ صیام کے تناظر سے غور کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو کیسے علم ہوا؟ یا تو بذریعہ وحی، وما ينطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، دین کے بارے میں آپ کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوتی تھی، اور یا پھر جس سواری پر آپ سوار تھے اس نے کچھ پریشانی دکھائی اور بدکنا شروع کر دیا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا۔ فرمایا کہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک شخص پیشاب کے بعد استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اور جو ناپاک چھینٹیں ہیں ان سے اپنے جسم کو اور کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا شخص چغل خور تھا، زمین پر چل پھر کر چغلیاں کرتا تھا اور لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جب یہ مر گئے تو قبر میں پکڑ لیا اور ان کو اس قبر کے عذاب میں جھونک دیا۔ عذاب قبر کیا ہے؟ مختصر یہ کہ قبر میں اگر عذاب ہو تو وہ مستقل آگ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق نادى مناد من السماء ان قد كذب عبدي فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار، آسمان سے ندا آتی ہے کہ یہ بندہ بڑا ہی گناہ گار، جھوٹا اور فاسق اور فاجر ہے،
اسے جہنم کا بستر مہیا کر دو، اس کے نیچے بچھا دو، اور جہنم کا لباس اس کو پہنا دو، اور جہنم کے دروازے اس کی قبر میں کھول دو۔ یہ عذاب قبر کی ایک جھلک ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعرض علیہ 99 تنینا تلدغه وتلحسه، کہ قبر میں 99 سانپ چھوڑے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے ہیں، اس قدر وہ زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کے زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے تو پوری زمین کی معیشت، باغات اور کھیتیاں کڑوی اور زہریلی ہو جائیں، اور پھر وہ زمین آئندہ کے لیے فصل اگانے کی قوت سے محروم ہو جائے۔ اس کے علاوہ قبر میں فرشتے لوہے کے ہتھوڑے بھی برساتے ہیں، اتنی شدید ان کی ضرب ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر وہ ایک ضرب لگا دیں تو وہ مٹی ہو جائے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں پر قبر تنگ ہو جاتی ہے اور انسان کا جسم بعض احادیث کی روح سے اس طرح جکڑا جاتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ عذاب قبر۔ اور ان دونوں کو کیوں ہو رہا ہے؟ ان میں سے ایک استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ یہ اس کا چغل خوری کا وبال عمومی حالات میں تھا۔ یہ چغل خوری اور غیبت اگر رمضان کے مہینے میں ہو تو کتنا سنگین جرم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ روزے کی حالت میں قول زور نہ چھوڑے اور عمل زور نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قول زور کیا ہے؟ ہر وہ زبان کا بول جو شریعت کے خلاف ہو، مثلا کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سارے امور قول زور میں آتے ہیں۔ یعنی ہر وہ زبان کا بول اور قول جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کی میزان پر جو فٹ نہ ہو، وہ قول زور ہے۔ روزے کی حالت میں اگر قول زور نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور عمل زور یہ ہے کہ جسم کے اعضاء سے ایسا کام لے جو شریعت کے خلاف ہے۔ مثلا آنکھوں سے کوئی ایسا منظر دیکھے جو شریعت کے خلاف ہے، کانوں سے کوئی ایسی بات سنے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، اسی طرح پاؤں سے غلط مقام پر چل کر جانا، ہاتھوں سے کوئی ایسا کام لینا جو شریعت کے خلاف ہے، کسی کو ناحق مارنا یا حرام وصول کرنا ہاتھوں کے ذریعے، یا پیٹ میں رزق حرام داخل کرنا، یہ سب عمل زور ہے۔ اور اگر ایک انسان روزے کی حالت میں قول زور یا عمل زور سے باز نہیں آتا تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ چغلی اور غیبت جو ایک بندے نے عام حالات میں کی اور اس کو عذاب قبر میں جھونک دیا گیا، تو یہی چغلی اور غیبت اگر رمضان میں ہوگی تو کس قدر یہ سنگین عمل ہوگا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت انسان کی بڑی ہی قابل قدر حالت ہوتی ہے۔ تو عام دنوں میں غیبت کرنا اور روزے کی حالت میں غیبت کرنا، یقیناً دونوں میں فرق ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے،
جیسے ایک بندہ عام گناہ کرتا ہے کسی عام جگہ پر، دوسرا بندہ وہی گناہ مسجد میں کرتا ہے، تو مسجد کا ایک تقدس ہے، اس نے اس تقدس کو مجروح کیا اس معصیت کے ذریعے۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اور ایک بندہ وہی گناہ مکہ مکرمہ میں کرتا ہے، حرم میں کرتا ہے، جس جگہ کو حرمت والا قرار دیا گیا، تو کتنا فرق ہوگا۔ اسی طرح ایک غیبت و چغلی وہ ہے جو عام دنوں میں کی جائے، اور ایک وہ ہے جو ماہ رمضان میں روزے کے دوران کی جائے، تو یہ انتہائی بڑا ایک فرق ہے۔ تو اگر عام دنوں میں ایک انسان اگر چغلی کر لے تو اسے یہ شدید عذاب قبر کا برداشت کرنا پڑا، اور کرنا پڑے گا۔ یہ عذابوں کی مختلف شکلیں آپ نے سن لی، اور یہ عذاب کتنا عرصہ رہے وقت کی تحدید نہیں ہے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ برزخی حیات ہے، اور یہ برزخی جو حیات ہے وہ روز قیامت تک قائم رہے گی۔ تو یہ اس کی ایک برزخی زندگی ہے جس میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو ممکن ہے عذاب کی شدت قیامت کے قائم ہونے تک اس پر مسلط رہے۔ تو بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ ضروری ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کی جائے، اور ان زبانوں سے روزے کی حالت میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس میں ایک انسان زبان کے منفی استعمال سے بچے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ماہ سیام میں نبی علیہ السلام کا معمول ہوتا تھا۔ اسی طرح کثرت سے ذکر ہو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو، کھڑے اللہ کا ذکر ہو، لیٹے اللہ کا ذکر ہو، بیٹھے اللہ کا ذکر ہو، وہ انسان یقیناً اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی۔ اذکروا اللہ یذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور کیا چاہیے کہ ایک بندہ ایسا بن جائے کہ اس کو اللہ یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے، اور یہ خوبی اللہ کے ذکر سے حاصل ہو سکتی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اس آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ، کہ میں بندے کا ذکر کیسے کرتا ہوں؟ جب میرا بندہ میرا ذکر کرے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کیسے کرتا ہوں؟ اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اکیلا یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ جماعت کے بیچ بیٹھ کے مجھے یاد کرے تو میں اس سے بھی زیادہ بہتر جماعت میں، جو فرشتوں کی جماعت، اس جماعت میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس آیت کی تشریح کر رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس زبان کو اچھے استعمال کا عادی بنائیے، تاکہ وہ فضائل، وہ محاسن جو زبان کے اچھے استعمال سے حاصل ہو سکتے ہیں انہیں سمیٹا جا سکے۔ روزہ اور ذکر یقیناً یہ ایک بڑا ہی قابل قدر موضوع ہے جس پر کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث سے یہ بات حاصل ہوئی کہ ہمیں روزے کی حالت میں گناہوں سے گریز کرنا چاہیے، اور بطور خاص ایسا گناہ جس کا تعلق زبان سے ہو۔ ان گناہوں کو حدیث میں چھوٹا کہا گیا، یہ صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے،
چھوٹا اس لیے کہا گیا کہ ان سے بچنا آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، زبان پہ کنٹرول کرنا کون سا مشکل ہے، اور استنجا کون سا مشکل ہے، تو کام دونوں آسان ہیں، مگر انہوں نے ان کو وقت نہ دی، ان کی خطورت وہ جان نہ سکے اور وہ گناہ کرتے رہے، اور اللہ نے ان کو قبر میں پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے ہی رحیم اور شفیق تھے اپنی امت کے لیے، تو آپ نے سوچا کہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی صورت ہونی چاہیے، تو ایک تر شاخ آپ نے منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر قبر پر گاڑ دیا، اور فرمایا کہ لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہو ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے اور ان کے عذاب کو نرم کر دیا جائے۔ یہ خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے استدلال کر کے قبروں پر شاخیں گاڑنا یا پھول نچھاور کرنا یا چادریں چڑھانا بالکل ناجائز ہے اور ثابت نہیں ہے۔ یہ خاصہ نبی علیہ السلام کے دست مبارک ہے، جو تاثیر اور برکت اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی تھی وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو تو بتایا گیا تھا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور آپ جن قبروں پر چادریں چڑھائیں یا ان پر پھول نچھاور کریں یا شاخیں اور درخت ان پر گاڑیں اور اگائیں، تو آپ کو کیا بتایا گیا کہ ان میں عذاب ہو رہا ہے؟ یہ خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ امت کے لیے اس میں کوئی نہ اسوہ ہے اور نہ نمونہ ہے، اور نہ یہ ایسا عمل ہے جس کی امت پیروی کرے، بلکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا اور کسی اور کو یہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ شرک قرار پائے گا۔ آپ کسی قبر پر چادریں کیوں چڑھاتے ہیں، دیے کیوں جلاتے ہیں، یا شاخیں کیوں گاڑتے ہیں؟ تاکہ قبر والا راضی ہو جائے کہ فلاں شخص نے میری قبر پر آ کر دیا جلایا، چادر چڑھائی۔ اس کا معنی قبر والا جانتا ہے، حالانکہ کچھ نہیں جانتا، اس کا رابطہ دنیا سے بالکل منقطع ہے۔ پھر اس کو کیوں راضی کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ راضی ہو کر، خوش ہو کر ہمارے کام کر دے، بگڑی بنا دے، ہماری حاجات پوری کر دے، سنوار دے۔ تو اس کا معنی آپ کا عقیدہ ہے کہ قبر والا حاجتیں پوری کر سکتا ہے، آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، اور یہ سب شرک کی انتہائی خطرناک صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔